آج 2 فروری بروز جمعۃ المبارک میں راولپنڈی کی عوام سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کو آج گرفتار ہوئے 17واں دن ہے، اور میں اپنے ہر ویڈیو پیغام میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ رشید احمد صاحب نے جو اس شہر کے لیے اپنے حلقے کی عوام کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ راولپنڈی والوں، 10 اپریل 2022 کو جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت سب سے پہلے میں اور شیخ رشید احمد قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے اپنے اسمبلی سے باہر نکلے۔ سب سے پہلے شیخ رشید نے اور میں نے اپنے استعفے جمع کرائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں اس راولپنڈی شہر میں گرفتار ہوا اور 20 دن اٹک جیل میں قید رہا۔ ڈیتھ سیل کی چکی میں، موت کی چکی میں مجھے رکھا گیا۔ 15 دن میں کسی کو مل نہ سکا، اور مجھے جو ایک چھوٹی سی سیل ہوتا ہے اسی کے اندر انہوں نے بند رکھا، لیکن میں نے اف تک نہیں کی۔ اور پھر 9 مئی سے پہلے شیخ رشید احمد صاحب کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے اسلام آباد کے اندر۔ ان کے بیریا ٹاؤن کے گھر سے گرفتار کرتے ہیں۔ بیریا ٹاؤن کے گھر سے گرفتار کرنے کے بعد ان کو اسلام آباد کی عدالتوں میں، مری کی عدالتوں میں ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کی عدالتوں سے ان کو دھکے دیے جاتے ہیں سیڑھیوں سے۔ اس 72 سالہ شخص کو -3 اور -4 کے اندر مری میں لٹایا جاتا ہے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ 4 مہینے کا چلہ 40 دن کا چلہ کاٹتا ہے۔ 40 دن کے چلے کے دوران جو ظلم و ستم ہمارے خاندان کے اوپر ہوا، میرا دادا دادی کا گھر بھائی گھر توڑ دیا جاتا ہے، لال حویلی کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ 13 اگست کو ہم جلسے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ جو کینڈیڈیٹ بنے پھرتے ہیں، یہ مصروف اس وقت لندن میں تھے، لیکن لال حویلی کو کارڈن آف کر کے، اندھیرا کر کے لال حویلی کے ہر دروازے راستے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر لال حویلی کو یہ 1.5 ماہ تک پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ محکمہ اوقاف کی جگہ ہے، لیکن ہم مفت نہیں کرتے۔ یہ میرے بڑے بھائی کو اور شیخ عمران کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، ڈبل ہتھکڑیاں لگا کر چارپائی کے ساتھ باندھتے ہیں، ہم اف نہیں کرتے۔ پھر یہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں، میرے گھر کو توڑتے ہیں، میں اف نہیں کرتا۔ یہ پھر میرے بڑے بھائی کے گھر کو توڑتے ہیں، پھر میرے چھوٹے بھائی کے گھر کو توڑتے ہیں پنجاب پولیس والے، ہم اف تک نہیں کرتے۔ یہ ہمارے دوستوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے 10 سال کے بچوں کو اٹھاتے ہیں پولیس والے، ان کی حاملہ بیویوں کو اٹھا کر دھمکی دی جاتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے شیخ رشید اور شیخ راشد کہاں ہیں۔ پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا، شیخ رشید ان کے پاس ہوتا ہے، یہ پھر آتے ہیں پنجاب پولیس والے، اور پھر ہمارے بھائی گھر کو توڑتے ہیں، ملازموں کو کیا نام ہے مارتے ہیں۔ پھر یہ گجرالے ہمارے کاروباری دفتر جاتے ہیں، وہاں پر ہمارے گجرالے گھر کو توڑا جاتا ہے، دفتر کو توڑا جاتا ہے۔ یہ چھانگا مانگا جاتے ہیں، چھانگا مانگا جا کے میرے والد صاحب کے گھر کو توڑا جاتا ہے، وہاں پہ ہمارے پمپ پہ تباہی بربادی کی جاتی ہے۔ یہ ان کا پھر دل نہیں بھرتا، یہ پھر راولپنڈی آتے ہیں۔ پھر راولپنڈی آنے کے بعد یہ بیریا ٹاؤن سے شیخ رشید، شیخ شاکر اور شیخ عمران کو گرفتار کرتے ہیں۔ اور اب جب یہ الیکشن اناؤنس ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ شیخ رشید الیکشن جیتنے جا رہا ہے، پھر اس کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، اور آج 17 دن سے وہ اپنے حلقے سے دور ہے۔ اس سے زیادہ راولپنڈی والوں اور کیا قربانی ہے؟ اس سے بڑی اور کیا قربانی ہے کہ پورے راولپنڈی ڈویژن کے اندر اگر کسی شخص، کسی خاندان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، وہ شیخ رشید ہے، جس کے اوپر 44 FIR ہیں، میرے اوپر 19 FIR ہیں، لیکن ہم اف تک نہیں کرتے۔ ہم وفا کا ساتھ دیتے ہیں، ہم جفا کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جو شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جی کہ یہ ٹکٹ 3 کروڑ میں بکا ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور شہریار ریاض ایک جھوٹا انسان ہے، یہ میرے ساتھ قلم دوات کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے تیار تھا، اس سے حلف لیں۔ ہم نے، شیخ رشید نے کسی جگہ پر عمران خان کا نام نہیں لیا، ہم نے کہا اس نے
پہلے طارق کیانی کا جو لوگ باہر بیٹھ کے ٹکٹیں تقسیم کر رہے تھے وہ لوگ اس میں ملوث ہیں. اڈیالہ جیل کے اندر تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ سب باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی گیم تھی جو ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا. اور یہ آخری ٹائم کے اوپر جب 2 کروڑ سے 3 کروڑ ان لوگوں کو اس نے آفر لگائی, اور یہ پنڈی میں نہیں ہے پورے پنجاب میں ہے. یہ جو مصروف کہتے ہیں میں بڑا فیمس ہوں, اس نے اپنی پرائیویسی لگائی ہوئی ہے فیس بک کے اوپر, پرائیویسی لگائی ہوئی ہے اپنے ٹویٹر کے اوپر. اس کو اوپن کرو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ لوگ تمہارے متعلق کیا سوچ رکھتے ہیں. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم نے شیخ رشید احمد صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے, اور عمران خان کے حوالے سے نہیں کہا. اس شخص نے جن کو پیسے دیے ہیں وہ جب رہا ہوگا, وہ لوگ باہر بیٹھے ہیں اس وقت موجود ہیں جن کے ذریعے اس نے ڈیل کی ہے, اور ان لوگوں کو کے ذریعے یہ آج امیدوار بنا ہے, اور شکست اس کا مقدر ہے. میں آپ کو ایڈوانس لکھ کے دے رہا ہوں. یہ تیسرے نمبر کا کھلاڑی ہے. باقی پاکستان مسلم لیگ نون والوں سے بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں, بڑے دل کا مظاہرہ کریں. الیکشن آنی جانی چیز ہے. میں نہیں یہ دیکھ رہا اگر اگلا سیٹ اپ یہ 1.5 سال سے زیادہ چلے. یہ 2025 یا 26 میں آپ نئے الیکشن کی تیاری کریں. اگر یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا تو ملک معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا تھا, ملک سیاسی طور پہ کھڑا ہونا چاہتا تھا. اور آخری بات میں راول پنڈی حلقہ 56-57 کے تمام فوکل پرسنوں سے کہنا چاہتا ہوں, میں نے تمہیں تمہارے علاقوں میں شناخت دی ہے, میں نے کروڑوں روپے کی تمہارے اوپر ڈیولپمنٹ کی ہے. میں سمجھتا تھا تم میرے بازو ہو. میں سلام پیش کرتا ہوں ان فوکل پرسنوں کو جو اس وقت چٹان کی طرح میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور مجھے دکھ رہے گا ساری زندگی ان فوکل پرسنوں پر جو چوروں کی طرح مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اندر سے وہ ان کو بھی پورا کر رہے ہیں, مجھے بھی پورا کر رہے ہیں. وقت ایک جیسا نہیں رہتا. جتنی قربانیاں میں نے آپ لوگوں کے لیے دی ہیں, میرے مشکل وقت میں آپ لوگ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. یہ راول پنڈی کی عوام میرے ساتھ کھڑی ہے, غریب عوام, عام لوگ میرے پاس ساتھ کھڑے ہیں. فوکل پرسن بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں, وہ جو میرے ساتھ اوپن چٹان کی طرح کھڑے ہیں. میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی بھی 4 دن ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. خدا کے لیے آپ 8 فروری کو قلم دوات کے انتخابی نشان کے لیے نکلیں